بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو نجیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو آئے تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے ابو اسحاق، غزوات کی مشغولی کی وجہ سے کئی سالوں سے ہم لوگ حج نہ کر سکے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگ حج کی بہت سی سنتیں بھولتے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ طواف کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ طواف کریں گے۔ طواف کے بعد حضرت معاویہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہیں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع کر دیا اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے مجھے اپنے گھر میں لا کر اپنے تخت پر بیٹھایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہنے لگ گئے، اللہ کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے ساری دنیا سے مل جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلی بات یہ کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون حضرت موسیٰ کے لیے۔ ہاں، اتنی ضرور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرما دیتے تو مجھے ساری دنیا مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ جنگ خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں آج جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح نصیب فرمائیں گے اور وہ میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ کلمات فرما دیتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تیسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوتا اور میری شادی ان کی بیٹی سے ہوتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میرے ان سے بیٹے ہوتے تو یہ مجھے ساری دنیا مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ آج کے بعد کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گا، یہ فرما کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر جھاڑ دی اور باہر تشریف لے گئے۔ واقعہ نمبر 2، حضرت فاطمہ الزہرا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی صابر اور شاکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، چکی پیستے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کبھی چھالے پڑ جاتے، گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی، اس کے علاوہ رضا الہی کے لیے 5 وقت نماز کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے جا فرمائش نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کیا۔